خصوصاً یوم عاشورہ جو ہے اس کی فضیلت احادیث طیبہ کے اندر بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، خاص کر کے اس دن کو روزہ رکھنے کے لحاظ سے۔ پہلے اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام نہایت ہی عظمتوں والا ہے، اور یہ شروع سے ہی اللہ وحدہ لا شریک نے اس دن کو بہت ہی مکرم معظم بنایا۔ حدیث شریف میں باقاعدہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک دو روایات سناتا ہوں۔ روزہ کے لحاظ سے اس دن کو، روزہ کے اعتبار سے اس کی فضیلت اور اس کی وجہ، یہ بخاری شریف میرے پاس موجود ہے۔ اس میں باقاعدہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب باندھا ہے، باب صوم یوم عاشورہ، یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت میں یہ باب۔ اسی باب کے اندر 5ویں نمبر پر جو حضرت امام بخاری حدیث شریف لے آئے ہیں، یہ ہے 2004 نمبر، کتاب الصوم ہے، باب الصوم یوم عاشورہ، اور حدیث نمبر ہے 2004۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشورہ، حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ فقال ما ھذا، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کیا ہے، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ بڑا عظیم دن ہے، نیک دن ہے، اچھا دن ہے۔ ھذا یوم نجی اللہ بنی اسرائیل من عدوہم، اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ وصامہ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہوں نے روزہ رکھا شکرانے کے طور پر۔ قال، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانا احق بموسیٰ منکم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، ہم ان کے ساتھ زیادہ قربت کے اعتبار سے، حق کے اعتبار سے ہم زیادہ حق رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے، اے یہودیوں۔ فصامہ، تو حضور علیہ السلام نے پھر یوم عاشورہ کا روزہ رکھا۔ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اور یہ مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت جو ہے حضرت امام مسلم لے آئے ہیں، جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے بخاری شریف سے، کہ فصامہ موسیٰ شکرن، یہاں پر مسلم شریف میں شکرن کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، فوجد اليہود صیاما یوم عاشورہ، فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذا اليوم الذي تصومونه، اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هذا یوم عظیم، انہوں نے کہا یہاں پر یوم عظیم کے الفاظ ہیں، اور بخاری شریف میں یوم صالح کے الفاظ ہیں، مسلم شریف میں یوم عظیم کے الفاظ ہیں۔ انجى الله فيه موسى وقومه
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دن نجات عطا فرمائی، اور وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا اس دن۔ فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ نَصُومُهُ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، جب انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ، تم سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب بھی ہیں، زیادہ حقدار بھی ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، حضور علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اسی مسلم شریف کے اندر یہ باب ہے جس میں ایک مہینے میں 3 روزے رکھنے مستحب اور جن کی فضیلت، ایک مہینے میں 3 روزے، کوئی بھی مہینہ ہو، مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اور پیر کے دن کا روزہ، اور جمعرات کا روزہ، یعنی اس باب کے اندر ان سب روزوں کی مشترکہ فضیلت آئی ہے۔ اس باب میں حضرت امام مسلم یہ جو روایت لے آئے ہیں، یوم عاشورہ کے لحاظ سے جو حدیث شریف میں یہاں پر الفاظ آئے ہیں وہ ہیں وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَى أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ یوم عاشورہ کا ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ گزشتہ پورے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ آگے جا کے اگلی روایت میں پھر یہ الفاظ آئے کہ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ یوم عاشورہ، حضور علیہ السلام سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ الفاظ ہیں فقال یکفر السنۃ الماضیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ پورے سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اس باب میں فضیلت ہے یہ یوم عاشورہ کے روزے کی کہ جس باب کے اندر مہینے میں 3 روزے اور یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشورہ کا روزہ، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یعنی مشترکہ باب ہے فضیلت کے اعتبار سے۔ اور آگے کتاب الصیام کا جو باب نمبر 38 ہے، یہ باقاعدہ محرم شریف کے روزے کی فضیلت میں امام مسلم نے باندھا ہے۔ باب فضل یوم المحرم، یہ باب ہے۔ اس میں اب سنیے گا، حدیث شریف لائے ہیں، راوی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان
شہر اللہ المحرم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کے بعد تمام روزوں سے افضل اللہ کے محرم کے مہینے کا روزہ افضل ہے۔ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، کون سا؟ محرم شریف کا، جو محرم کا اللہ کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رمضان کے روزوں کے بعد افضل الصیام، سب روزوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرضی نمازوں کے بعد، یعنی نماز پنجگانہ کے بعد سب نمازوں سے افضل صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اس سے مراد ہے نماز تہجد۔ اس کے علاوہ دوسری روایت بھی موجود ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے۔ یہ تو ہو گیا یوم عاشوراء کا روزہ فضیلت کے اعتبار سے، یوم عاشوراء کی فضیلت روزہ کے اعتبار سے۔